السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمستے، ست سری اکال، ویری گڈ ڈے۔ دوستو، اپنی بات کی ابتدا ایک شعر سے کرنا چاہوں گا، اور یہ شعر میں موجودہ وقت کے، موجودہ دور کے ہمارے قوم کے ذمہ داران کے لیے، ہماری قوم کے رہنماؤں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ مکاری و غداری و عیاری و ہیجان، ان چار عناصر سے اب بنتا ہے مسلمان۔ جس رزق سے ہوتا ہو پرواز میں کوتاہی کا ڈر، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ آج یہ کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہماری قوم، امت مسلمہ، دین اسلام کی علمبردار قوم، دنیا کی ساری امتوں کی سردار قوم، حق گوئی سے گھبراتی ہے، اکل حلال کھانے کو ڈرتی ہے، حرام خوری، سود خوری، ایسی چیزوں سے ہمیشہ اپنا رشتہ ناتا جوڑے رکھتی ہے۔ جس سود جیسی لعنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے شریعت نبوی میں حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا اور جاری کیا اور احکام دیے، اس تجارت کے مراکز سے یا اس تجارتی سرگرمیوں سے ہم بیزارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسی تجارتی سرگرمیوں کو بند کرنے کی ہر کس و ناقص کی سازش میں ہم خاموشی سے ان کا تعاون کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تماشا بین بنتے ہیں، ہم اس کی ایسی چیزوں پر بولتے نہیں ہیں۔ ہاں دوستوں، ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے اس واقعے کی طرف توجہ کرنے کی گزارش کر رہا ہوں جسے حیدرآباد کے مسلمان، حیدرآباد کی عوام بھول بیٹھی ہے۔ ایک ایسی سازش کے بارے میں جو امت مسلمہ کی لاکھوں لوگوں کے پیسے اور اس پیسے کے ذریعے، اکل حلال کے کھانے کے ذریعے کو بند کرنے کی ایک کامیاب سازش جو کی گئی ہے ہمارے حیدرآباد کی گندی اور گھٹیا سیاستدانوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ آج بہت مجھے افسوس ہے کہ مسلم قوم کی بہن، ایک بیوی، ایک مسلم قوم کی بیٹی، عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ بہن کا ایک چھوٹا سا سینچا ہوا پودا جو بڑھتے بڑھتے ایک باغیچہ بنا، اس کے بعد عوام الناس کو انہوں نے اپنے تجارت کے حلال کاروبار سے جوڑتے ہوئے اسے ایک بہترین چمن بنایا۔ اس چمن کو نہس تہس کر دیا ان حرام خوروں نے جو سودی لین دین اور سودی کاروبار کو حلال اپنے اوپر قرار دیتے ہوئے حیدرآباد کی عوام کو ایک ایسے معاملات میں، ایک ایسی چیز میں جھونک چکے ہیں جس کا تعلق اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ سیدھے راست جنگ کرنے کا ہے۔ دارالسلام اس نام سے حیدرآباد میں، نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ تلنگانہ میں یا ہندوستان میں شاید ہی کوئی ناواقف ہوگا۔ ایک حرام خوری کا، سود خوری کا ایک مرکز جس کے چلانے والے تجارت سے نفرت کرتے ہیں، جس کے چلانے والے یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں، سرزمین دکن پر، اگر کوئی امت مسلمہ کی زندگیوں میں بہتری اور ان کی زندگی میں خیر لانا چاہے، ان کو خودداری کی کمائی کمانے کا ذریعہ دے، یا ان کے مال و اسباب کو
تجارتی سرگرمیوں سے اگر وابستہ کریں تو یہ وہ دجالیوں کے ایجنٹ ہیں جن کو نفرت ہے اکل حلال کے کھانے یا کھلوانے سے، اور جن کو محبت ہے حرام ذرائع سے پیسہ بنانے سے، بھلے ہی یہ ذرائع تالابوں کی زمینوں کے قبضہ کرنے کے ہوں، بھلے ہی یہ ذرائع لوگوں کی مدفن کی یعنی کہ قبرستانوں کی زمینوں کے بیچ دینے کی ہوں، چاہے وہ پیسہ کمانا اگر ان کو مریضوں کی تکلیف دہ زندگی اور ان کی غربت کی اور محنت کے پیسے سے کماتے ہوئے اس پیسے کے اوپر اپنی گندی گیدوں کی آنکھ رکھ کر کے اس کو ہڑپنے سے کیوں نہ ہو، یہ کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں کتراتے۔ اور ہماری قوم کی بد نصیبی ہے کہ ہم کو ایک ایسا گندا، ایک ایسا زہریلا ناگ ہماری قوم پر، ہماری قوم کا نمائندہ بنا ہوا ہے، جو بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن عملی طور پر قوم کے ساتھ اتنا حاسد ہے کہ اگر قوم کی مائیں بہنیں یا بیٹیاں اگر تجارتی کاروباروں میں بھی اگر اترتی ہیں تو ان کو یہ سکون سے کاروبار بھی نہیں کرنے دیتا، بلکہ ان کے تجارتی مراکز کو یہ مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر کے ان کے ہاتھ پیر پڑ کے سازشیں کر کے ان کو بند کرا دیتا ہے۔ نتیجتاً ایک قوم کی بیٹی کا جس نے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ہندوستانیوں کی مدد کے لیے اور ایک تجارت کی سے جوڑنے کی غرض سے انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا، اور وہ پھلتے پھولتے بڑھ کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی شکل اختیار کیا گیا تھا، اس کاروبار کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جو امت مسلمہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کے مال و اسباب اور امت مسلمہ کی تعلیم، امت مسلمہ کی بے روزگاری دور کرنا، یا امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں بیٹیوں کا یا ان میں کوئی بیوہ ہیں تو ان کی زندگیوں کو بہتر کرنا انہیں نہیں آتا، یا اگر کوئی لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو تعلیمی صلاحیتوں کے مطابق مختلف شعبوں سے جوڑنا نہیں آتا، یا ان میں اگر کوئی متعلقہ ہیں تو ان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے ممکن ہے کوئی اچھے جوڑے رکھا ہوگا تو ان کو دوبارہ سے کسی سے جوڑتے ہوئے، کسی کے ساتھ زندگی جوڑتے ہوئے، عزت کی اور عقل حلال کی کھاتے ہوئے کسی کی شریک حیات بن کر کے زندگی گزروانے کی جستجو کروانا ان کا کبھی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا کبھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قوم کی ایسی کئی بیٹیاں جو گھروں میں اپنی بیٹھی ہوئی اپنے شوہروں کے لیے انتظار کر رہی ہیں کہ کاش کوئی اچھا انسان ہمارا ہاتھ تھام لے، کبھی یہ اپنی پارٹی سے یا اپنی پارٹی کے کارندوں کو ایسی اچھی چیزوں کے لیے ہمت افزائی نہیں کرتے کہ یہ کسی کا ہاتھ تھام کر کے ان کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کے عمل کو شروع کریں، لیکن یہ ضرور ان غنڈہ عناصر کا ساتھ ضرور دیں گے جو تالابوں کی زمینیں کھاتے ہوئے، یا پھر جو گورنمنٹ کی زمینیں کھاتے ہوئے، یا اللہ کی وقف کردہ زمینیں جو اللہ کے بندوں کے لیے خاص طور سے مجبور و مستحق کے لیے ان کی زمین و جائیداد کو کھاتے ہوئے یہ ان کو فائدہ پہنچائیں، اس کام میں ان کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہیں پر میں جو آپ کو ڈاکٹر نوہیرہ شیخ بہن کے کاروبار کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، ان کے کاروبار سے لگ بھگ دو لاکھ سے زیادہ انویسٹرز کی وابستگی رہی۔ ممکن ہے میری بات میں جو آپ کو آنکڑے بتا رہا ہوں شاید وہ اس سے کم یا بڑھ کے ہوں، لیکن ہزاروں گھروں کے چولہوں کو انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو بند کرا کر قانونی کارروائیاں کرا کر کے انہوں نے ہزاروں گھروں کے چولہوں کو بند کر دیا ہے، ان کی بٹھی پلیت کر دی ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو انویسٹرز نے لگایا تھا ان کے پیسے کو انہوں نے رسک پر، داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہماری قوم کے علماء اکرام جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، جو ان کی دعوتیں کھاتے ہیں، جو ان کے اسٹیجز سے کھڑے کے باتیں کرتے ہیں، میں ان سبھی غیور علماءوں سے، ان سبھی غیور مشائخین اعظام سے بھی یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا آپ لوگوں کی ایمانی غیرت کو؟ کیا ہو گیا آپ کی ایمانی حمیت کو؟ کیوں آپ ان کی اس گندی حرکتوں پر آواز نہیں دے پا رہے؟ ایسی کون سی مجبوریاں آپ لوگوں کو پکڑ رکھی ہیں کہ آپ اس کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ ارے حرام خور
جس سودی نظام کا چلن تو نے چلایا ہے، یاد رکھ تو نے جنگ چھیڑ رکھی ہے اللہ اور رسول اللہ سے، اور انشاءاللہ ہم بھی آج کے بعد ہم تیرے ساتھ نہیں کھڑیں گے، کیونکہ ہم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے ساتھ کھڑنے کے بعد شرمندہ نہیں ہونا ہے۔ اور کیوں نہیں وہ علماء حضرات، مشائخین حضرات اس کو کیوں نہیں سوال کرتے کہ تو جہاں پر سودی نظام کو رائج کرتے ہوئے امت مسلمہ کو تباہی اور بربادی اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں پر بہن ڈاکٹر نوہیرا شیخ امت مسلمہ کے لیے، ہندوستانی عوام کے لیے تجارت کے مراکز کھولتے ہوئے ان کی بے روزگاری کو روزگار دیتے ہوئے ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کی ایک جو کوشش کر رہی ہیں، اس پر تو نے کاری زرد لگائی۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کا دھوکے باز، قوم کے لیے مکاری کرنے والا نوہیرا آپا ہے یا پھر یہ کمینہ؟ اور آپ سب لوگ یہ بات بھی عوام الناس کے طبقے کے ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کے ساتھ کاروبار میں انویسٹر بنے تھے، آپ لوگوں کو بھی کیا ہوا؟ چند ایک لوگ اس میں جو ہے نا ان کمینوں کی سازشوں میں آ گئے اور دھوکے میں آ کر کے ان لوگوں نے بھی ان پر، نوہیرا آپا پر، ان کی کمپنی کے جو بھی لوگ ہوئے ان پر کیسز تو کر دیے۔ آپ خدا کے لیے یہ بات سوچئے کہ کس طرح سے ایک چلتی پھرتی کاروباری کمپنی سے جہاں پر اس کا کاروبار رک جائے تو اس کا سرمایہ تو پھنس جائے گا، جہاں پر اس کے جو اس کے کسٹمرز ہوتے تھے وہ کسٹمرز اگر اب کوئی چیز خریدیں گے نہیں تو کمپنی کمائے گی کہاں سے؟ کیا اس سے آپ لوگوں کا پیسہ پھنسا نہیں؟ کیا چند لوگوں نے اپنے نجی مفاد کے خاطر اور اپنے دشمنیوں اور اپنے حسد نکالنے کی خاطر، اور یا تو سیاسی طور پر بدلہ لیا انہوں نے، یا پھر ان کو تو یہ بات ساری دنیا کو روشن ہے کہ ان کو کوئی بھی اچھی طرح سے کاروبار کرنے والوں کو یہ نہیں پسند کرتے، اور یہ جو ہے یہ ایک طرح کے ایک ایسے غنڈے ہیں جو جیسے بولتے ہیں نا کہ ہفتہ وصولی کرنے والے، یہ ایسے گندی اور ہندوستان کی سیاست کی ایسی گندگی ہے، میں یہی بولوں گا کہ اس کو تو یہ سیاست کی گندی ایک فواہش کا کام کرنے والی سڑی لیون سے بھی گندا ہے یہ ہندوستان کی سیاست کا سڑی لیون ہے۔ تو کیوں کر ہماری قوم، ہمارے لوگ اس گندگی اور گندا ذہنیت کو نہیں سمجھ پا رہے؟ خدارا اگر ہماری قوم اس کی زہریلی سیاست کو نہیں سمجھے گی، اور خدارا ہماری قوم اگر سود، ظلم اور زنا، حرام خوری ان چیزوں سے نہیں بچے گی تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کا عذاب ہم سب پر حلال ہے۔ آج ہمارے شہر حیدرآباد میں اتنی بڑی سیلابی کیفیت آتی ہے کہ موسیٰ ندی کی طغیانی بھی اس کو بھی یہ جو سیلابی کیفیت تھی وہ پیچھے چھوڑ گئی۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ لگ بھگ 90 سے زیادہ تالابوں کی زمینیں کھائی گئی ہیں، لیکن کسی نے بھی ان کو جو ہے موجود الزام نہیں ٹھہرایا۔ کیوں؟ آخر یہ ڈر کس کا ہے؟ اگر ہماری قوم، اگر ہمارے لیڈر، اگر ہماری پولیس، یا جو بھی میں کہوں، اگر وہ لوگ اگر ان سے ڈر رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پھر ہمارے سیاسی شعور کی موت ہے، ہمارے لیے ہمارے عوامی شعور کی موت ہے، ہمارے لیے قوم کی جو غیرت اور حمیت ہوتی ہے، عقل حلال کھانے کے لیے جو فکر ہوتی ہے، وہ عقل حلال کے ذرائع کی موت ہے۔ آج بہن ڈاکٹر عالمہ نوہیرا شیخ کے ساتھ، ان کی کمپنی کے ساتھ، ان کے کام کرنے والوں کے ساتھ، ان کے انویسٹرز کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، کل ممکن ہے پھر کسی اور کے ساتھ ہو۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارکس ڈویژن کے ایک بی جے پی کے لیڈر نے جو الیکشن ہار بھی گیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے کر کے مسلمانوں کے چٹ فنڈ کے فراڈ کے معاملے میں مختلف غیر مسلم لوگوں نے جو فراڈ کیا ان کے بھی خلاف اس نے کمپلین دی اور ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو حیدرآباد میں اتنے بڑے چٹ فنڈ مافیا کے مختلف کام ہو رہے ہیں، اس میں ہماری قوم کی جماعتیں کیا کر رہی ہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے اور رہبری کرنے کا دم بھرتی ہیں، وہ آج کہاں پر ہیں؟ ہمارے علماء اکرام، مشائخین حضرات ان باتوں پر خاموش کیوں ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ بہرحال میں آپ سب لوگوں سے ایک ادباً گزارش کرتا ہوں
خدا کے لیے وہ سب انویسٹرز جو بہن نوحیرہ شیخ کے ساتھ اپنا انویسٹمنٹ لگائے ہیں، وہ لوگ براہ مہربانی اس معاملے کو قانونی کشاکش سے باہر نکالیں، کیونکہ یاد رکھیے آپ کو دھوکہ دینے والی عالمہ ڈاکٹر بہن نوحیرہ شیخ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو دھوکہ دینے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف آپ کو ورغلا کے جھوٹی آس دلائی کہ چند ایک مہینوں میں آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ آج لگ بھگ 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا، اور آج لگ بھگ 2 سال سے بہن ڈاکٹر نوحیرہ شیخ تجارتی سرگرمیوں کو ٹھپ کر جیل کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جیل میں رہیں اور ان کا پیسہ، عوام کا پیسہ آسانی سے مل جائے؟ یہ قطعاً ممکن نہیں۔ آپ سب کو چاہیے کہ آپ سب مل کر کے بہن ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کی رہائی کا انتظام کریں، پھر ایک بار دوبارہ سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اپنے پیروں پر کھڑانے لگائیں، اور پھر ایک مرتبہ ہیرا گروپ سے جو تجارتی سرگرمیوں کا ایک کام چل رہا تھا اس کو جاری و ساری کریں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے، اگر عوام الناس اور وہ لوگ جو سازشیوں کی سازش کا شکار ہوتے ہوئے کمپلینس جنہوں نے فائل کی، اور ان میں چند وہ بھی جھوٹے ہیں جو ان کی جانب سے چھوٹا موٹا سرمایہ لگا کر کے ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے اترے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مکر کو، ان کی بھی اس سازش کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ان سازش کرنے والے جو بھی اس حلال کاروبار کو جنہوں نے بند کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نست و نابود کر دے، تباہ و تاراج کر دے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سب لوگوں کا دوست، آپ لوگوں کا بھائی عبداللہ بن علی بحمید، ایڈوکیٹ، جرنلسٹ، انڈین عرب لیڈر، اور یہ بات کہنے کے لیے میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ اس بات سے میرے خلاف کون غمزدہ ہوتا ہے یا کون اس بات سے میرے خلاف کچھ بولتا ہے، کیونکہ حق وہی ہے جس کے کہنے کے بعد آپ کے دل کو سکون ہو، اور آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ آپ اگر حق کہتے ہیں تو کون کون آپ کو ملامت کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق بات کہو، اگر کوئی تم کو اس کے کہنے پر، حق بات کرنے پر ملامت بھی کرے تو تم اس بات کا غم مت کرو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ السلام علیکم۔